نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر پڑھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں 4 قسم کی خصوصیات اس کی ترویج اور اس کو پیدا فرمانا چاہتے تھے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے فرائض چہارگانہ نبوت و رسالت کے طور پہ بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ نبی یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ تم پر آیات قرآنی کو تلاوت فرمائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تم کو کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمہ اور حکمت کو پیدا فرمائیں گے۔ یہ 4 کوالٹیز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ امت میں یہ 4 کوالٹیز پیدا ہوں۔ اور اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہی 4 کوالٹیز قوم کے اتحاد کے لیے، قوم کے نصب العین کے لیے، قوم کی ترقی و ترویج کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ 4 بیسک کانسٹیٹیوئنٹس ہیں جس سے فرد کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور قوم کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ اب یتلو علیہم آیاتہ کے عام جو معنی ہے وہ تلاوت کرنا، لیکن عربی زبان بڑی عمیق اور بڑی وسعت والی زبان ہے۔ اس میں جب آپ دیکھتے ہیں یتلو کے معنی، تو یتلو کے معنی پیروی کرنا، فالو کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں پہلا کام ہی یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان پر آیات کو تلاوت فرمائیں گے سے مراد یہ نبی پریکٹیکل کر کے اس دین کا، ان آیات اور قوانین الہی کا ایک نمونہ پیش کریں گے، جس کو فرمایا کہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں، فکر، سوچ کی پیروی کرنا۔ یہ یتلو کے معنی پیروی کرنے کے ہیں، یعنی انسان جب کسی کو اپنا لیڈر مانتا ہے تو اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی سوچ کی، اس کی فکر سے اپنی فکر کو ہم آہنگ کرتا ہے، اس کے عمل سے اپنے عمل کو ہم آہنگ کرتا ہے، اور یوں وہ فیلوشپ اختیار کرتا ہے، پیروی اختیار کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جو لیڈرشپ ماڈل ہے وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یقیناً وحی الہی ہے۔ دوسری چیز یزکیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس فرمائیں گے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ نبی کی سوچ، فکر، نصب العین حیات کی پیروی میں نشو نما کے عمل کو جاری و ساری رکھنا، یعنی جب تک انسان میں نشو نما کا عمل جاری رہے گا، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں، اس کے کردار میں، یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ تعمیر کردار کے حوالے سے ہے۔ تزکیہ در حقیقت تعمیر کردار کا نام ہے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات میں نشو نما کے عمل کو جاری و ساری رکھنا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تمام کثافتوں سے پاک کر دینا۔ تزکیہ کے معنی پاک کرنے کے، انسان اپنی سوچ سے بری سوچوں کو نکال دے، اپنی زندگی کے اعمال سے برے اعمال کو نکال دے، اور تمام ایسی کثافتوں سے اپنی ذات کو، اور من حیث القوم، قوم تمام بری چیزوں سے دور ہٹ جائے، کیونکہ یہی کثافتیں، امپیورٹیز جو ہیں وہ بلاکیج پیدا کرتی ہیں تعمیر کردار میں اور تعمیر اقوام میں۔ جب کوئی قوم یا فرد بری خصلتوں کے حامل ہوتے ہیں، بری سوچ کے حامل ہوتے ہیں، برے رویوں کے حامل ہوتے ہیں،
تو ان میں ترویج کا عمل نہیں آگے بڑھتا، بلکہ تعمیر کے بجائے تخریب کا عمل جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ فرد یا قوم تباہی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تو فرمایا یزکیہم سے مراد اپنے آپ کو تمام کثافتوں سے پاک کرنا، معنوی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی۔ جتنی تحاریک، جتنی موومنٹ کسی قوم میں جتنی پیور ہوں گی، اور ان کی سوچ اور فکر جتنی آلودگی سے پاک ہوگی، اتنا زیادہ ان کی گروتھ ریٹ اور ریشو جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑی تیزی سے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گی۔ تو یزکیہم، اس کے بعد اگلا یعنی تیسری خصوصیت جو کسی قوم و فرد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ پیدا فرمائیں، وہ یعلمہم الکتاب، یعنی علم کی منازل، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ریسرچ، ڈیولپمنٹ، احتساب کائنات جو اس امت کا فریضہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمانا چاہتے تھے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ علم میں، ریسرچ میں، ڈیولپمنٹ میں، انوینشنز میں، ڈسکوریز میں سب سے پیچھے ہے۔ اور جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے کثافتوں سے پاک رہ کر آگے نہ بڑھے، تو یوں سمجھیں کہ وہ قوم ترقی نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ امت میں ایک فرد کے حوالے سے اور ایک قوم کے حوالے سے یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے، اور ہر نسل اپنے اگلی نسل کو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ریسرچ، ادارے اور تحقیق جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے۔ یعلمہم الکتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید جو مخزن علوم ہے، جو احتساب کائنات سکھاتا ہے، جو احتساب یوں سمجھے کائنات کے لیے جو فریضہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا، اور اس آدمیت کو، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنایا، وہ اسی وجہ سے۔ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب جب تسخیر کائنات اور احتساب کائنات فریضہ ٹھہرا، تو یہ علم اور ریسرچ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ جب تک دریافتیں نہ ہو، علم نہ ہو، ریسرچ نہ ہو، تعمیر کردار بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، تصفیہ قلب بھی ہے، سوچ کی یوں سمجھیں کہ ستھرا پن بھی ہے، کثافتوں سے اور آلودگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی قوم جب دوسری قوموں کے لیے رول ماڈل بنے گی، اور یہ اسٹیٹس اللہ نے دیا اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یو آر دا بیسٹ نیشن and extracted for the other nations of the world so that you could lead them۔ لیڈ کرنے کے لیے یہ خصوصیات کا ہونا ازبز ضروری ہے، اس کے بغیر لیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج جو ہم یوں سمجھیں قائدانہ صلاحیتوں سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ 4 کوالٹیز جو نبی پیدا فرمانا چاہتے تھے امت میں، اس سے تہی دست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اصل روح کیا ہے، وہ اگلا پوائنٹ ہے، اور وہ قوم اور فرد میں پیدا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور وہ ہے حکمہ۔ یعنی آیت کیوں بنی؟ یتلو علیہم آیاتہ پہلی چیز، ویزکیہم دوسری چیز، ویعلمہم الکتاب تیسری چیز، والحکمہ حکمت کو پیدا کرنا۔ حکمت کیا ہے؟ صحیح اور غلط کے فیصلے کی صلاحیت۔ جب کسی قوم میں صحیح اور غلط کے فیصلے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم لیڈ کرتی ہے۔ جب کسی فرد میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، حکمت، فراست، جس کو کہا اتقوا فراس المؤمن فہو ینظر بنور اللہ، یعنی مومن پرو ایکٹیو ہوتا ہے۔ مستقبل کے تحفظ کے لیے اگر حکمت نہیں ہو تو مستقبل کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ سیریز دیکھ رہے ہیں چلتی چلی آ رہی ہے کہ علم سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ، لیڈرشپ کو سلیکٹ کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے عمل کو، اس کے اسوہ حسنہ کو۔ اس کے بعد یزکیہم اپنے آپ کے اندر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرنا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ایسے تمام خسائل سے، ایسے تمام نظریات سے، ایسی تمام افکار سے اپنے آپ کو جو آلودہ ہیں
اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھانا، اور پھر علم، ریسرچ، جو قرآن مجید فرقان حمید بنیاد ہے، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جس مقصد کے لیے، یہ لیڈرشپ دینے کے لیے، اور اس احتساب کائنات کے لیے قوانین الہی کا نفاذ امت مسلمہ کے ذریعے ہونا تھا، اور امت مسلمہ کو تمام قوموں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسانیت کے مستقبل کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا، جو حکمت کے ذریعے ممکن تھا۔ یہ چار کانسٹیٹیوئنٹس جب تک نہیں ہوں گے، نہ کوئی فرد ترقی کر سکتا ہے۔ اصل میں جو مغز قرآن ہے وہ حکمت ہے، اور فرمایا کہ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے جس کو حکمت سے نواز دیا اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ خیر کثیر سے مراد بینیفٹس ہیں، ایسے بینیفٹس جو اس دنیا میں بھی کام آئیں اور آخرت کی زندگی، اخروی زندگی میں بھی انسان کو نجات سے ہمکنار کریں۔ یہ چار خصوصیات جب تک پیدا نہیں ہوتی ہیں، ازرو قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو فرائض چہارگانہ نبوت و رسالت، یہ چار فرائض نبی پر اپنی امت کے حوالے سے لاگو تھے۔ یہ چار فرائض کہ امت میں، اور آپ دیکھیں کہ اسلام کے اولین دور میں جو صدر اول کا دور ہے، صحابہ کرام میں یہی چار خصوصیات تھیں جس سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور مسلمانوں نے صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کری، کیونکہ ان میں یتلو علیہم آیاتی ہی حضور کی اتباع بھی تھی، سوچ، فکر، نصب العین کا تعین، اس کے بعد یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، وہ خود بھی مزکہ تھے، مصفہ تھے، مجلہ تھے، ان کے کپڑوں پر تو پیبند تھا لیکن ان کی روحوں سے خوشبو آتی تھی۔ آج ہمارے کپڑے خوشبودار ہیں لیکن ہماری روحوں سے بدبو آتی ہے، کردار سے بدبو آتی ہے، اطوار سے بدبو آتی ہے۔ تو لہٰذا جب انسانیت سوز رویے اپناتی ہے تو انسانیت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچتا ہے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آلودہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چار خصوصیات جب تک ازرو قرآن ہم نہیں اپنا لیتے، ہمارا مستقبل غیر یقینی ہے، اور بجائے حریت کے غلامی مقدر اس قوم کی بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔